السلام علیکم دوستو اگر امریکہ کی جارحیت پر نظر ڈالیں تو یہ آج تک 38 ممالک میں اپنے مفادات کے حصول کے لیے اپنی افواج کے ذریعے حملہ آور ہو چکا ہے، لیکن ہر ملک سے ماسوائے رسوائی اور شکست کے سوا کچھ نہیں ملا، اور یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ یہ ہر ملک میں شکست کے بعد اپنی ناکامی کا ملبہ پڑوسی ممالک پر ڈال کر اپنی بدنامی مول لیتا رہا ہے۔ ٹرمپ اپنی انتخابی مہم میں امریکی عوام کے سامنے بڑے جارحانہ انداز میں افغانستان میں اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے فوری طور پر اپنی افواج واپس بلانے کا عندیہ دیتے رہے ہیں، لیکن ہمیشہ کی طرح ٹرمپ بھی منتخب ہو کر اپنی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں مجبور ہو گئے ہیں۔ ٹرمپ کا افغانستان سے امریکی فوجوں کے انخلاء کے ٹائم ٹیبل کی پالیسی کو ترک کرنے کا صاف مطلب یہی ہے کہ مستقبل قریب میں افغانستان سے امریکی فوجوں کے واپس جانے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ افغانستان کے حوالے سے امریکہ کی نئی پالیسی کو منظر عام پر آنے میں بہت تاخیر ہوئی، لیکن ہیلے بہانوں کے بعد سابق امریکی صدور کی طرح ٹرمپ بھی اسٹیبلشمنٹ کی زبان بولتے نظر آ رہے ہیں۔ اگرچہ ٹرمپ نے طالبان کے خلاف افغان فوج کے سب سے مؤثر ہتھیار یعنی امریکہ کی فضائی مدد کے حوالے سے بھی کسی قسم کی لب کشائی نہیں کی، لیکن ننگرہار میں بموں کی ماں گرا کر اس نے کچھ عرصہ پہلے پیغام دیا تھا، لیکن حسب منشا اس کے نتائج موصول نہ ہو سکے۔ دوستو، بمباری کی آڑ میں ISIS کے لوگوں کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے تورا بورا کی پہاڑیوں میں منتقل کر دیا گیا تھا تاکہ وہاں سے پاکستان اور افغان طالبان کے خلاف کارروائیوں کو جاری رکھ سکے، لیکن پاکستانی افواج کے بروقت آپریشن کے بعد امریکہ کے سارے پلان بری طرح فلاپ ہو گئے تھے، جس کی بنا پر امریکہ سخت تلملا اٹھا تھا۔ دوستو، قصہ مختصر کہ فی الحال امریکہ افغانستان سے نہیں جا رہا۔ جہاں تک افغانستان کی اندرونی صورتحال کا تعلق ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ملک کا تقریباً 70% حصہ طالبان کے کنٹرول میں ہے۔ ماسوائے افغان فوج کے ایلیٹ دستوں کے باقی فوج کی حالت زیادہ اچھی نہیں ہے، اور ان حالات میں امریکہ میں مقیم فوج کو ہر وقت یہی دھڑکا لگا رہتا ہے کہ طالبان کا گراؤ دن بدن تنگ ہونے کی صورت میں خطرناک تباہی ان کا مقدر بن سکتی ہے، جس کے لیے ضروری ہے کہ جہاں پاکستان کی کامیابی کو اقوام عالم کے سامنے گہنا جائے، وہاں پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ کر کے اسے استعمال بھی کیا جائے۔ لیکن صد افسوس کہ اس مرتبہ وہ اپنی اس سازش میں بری طرح ناکام ہو گیا ہے۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ ٹرمپ پاکستان پر کس قدر دباؤ ڈال سکتا ہے، جبکہ چین اور روس بھی پاکستان کی حمایت میں کھل کر میدان میں اتر آئے ہیں۔ ٹرمپ کو معلوم ہے کہ جلد یا بدیر جب بھی وہ طالبان سے دوبارہ مذاکرات کی میز پر لانا چاہیں گے، پاکستان کا کردار اہم ہوگا۔ ٹرمپ کے بقول افغان کی حکومت کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں، یہ امریکہ کا کام نہیں، لیکن ایک ہی سانس میں ٹرمپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ امریکہ افغان حکومت کے نام ایسے چیک نہیں لکھتا رہے گا جن پر وہ جتنی رقم چاہے لکھ لے۔ ہماری مدد لامحدود نہیں ہے، اور امریکہ توقع کرتا ہے کہ افغانستان میں حقیقی نتائج حاصل کیے جائیں۔ مگر دوستو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹرمپ کی افغان پالیسی کے خد و خال کیا ہوں گے؟ ہمارا خیال ہے کہ یہ تفصیلات وقت آنے پر ہی معلوم ہوگی۔ جہاں تک آج کا تعلق ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ امریکہ افغانستان میں مکمل ناکام ہو چکا ہے۔ دوستو، ٹرمپ جو بھی الفاظ چاہیں استعمال کر لیں، ٹرمپ کا اصرار ہے کہ وہ کوئی عذر تسلیم نہیں کریں گے اور مطلوبہ نتائج حاصل کر کے رہیں گے۔ گویا آئندہ آگ و خون کے آخری کھیل کے بعد امریکہ اپنے زخموں کو چاٹ کر واپسی کی راہ طلب کرے گا، جبکہ امریکہ میں تمام سیاسی تجزیہ نگار ٹرمپ کو مشورہ دے رہے ہیں کہ اس جنگ میں شکست تسلیم کرتے ہوئے فوری طور پر اپنی جان چھڑائی جائے، اور اپنی ڈوبتی ہوئی معیشت کو بچانے کے لیے ضروری اقدامات کی اشد ضرورت ہے، وگرنہ پچھلے چند برسوں سے امریکہ کے ٹوٹنے کے جو خدشات سر اٹھا رہے ہیں ان کو مزید تقویت ملے گی۔